حي على الفلاح. تو اسی کے ساتھ ہم یہ بتانے جا رہے تھے کہ بدعت کی علامات کے سلسلے میں بات کر رہے تھے. موقع اور محل کا جاننا یہ بھی ضروری ہے. موقع محل اگر غلط ہوگا تو بعض اعمال جو ہے وہ بدعت ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اذان دینا ایک اچھا عمل ہے، اذان کی فضیلت ہے، لیکن اگر موقع اور محل غلط ہوا تو یہی عمل، اذان کا عمل، یہ بدعت ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قبرستان میں جا کر اذان دے تو یہ عمل بدعت ہو جائے گا. کیوں؟ اذان دینا بذات خود اچھا عمل ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص مسلسل 12 سال اذان دیتا رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ اچھی فضیلت ہے، بہت فضیلت والی بات ہے، فضیلت والا عمل ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اذان دے تو اس اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک شیطان ٹھہر نہیں پاتا بلکہ بھاگ جاتا ہے ریح خارج کرتے ہوئے. اذان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اسی اذان کو اگر قبرستان میں دیں گے، کیونکہ یہ عمل جو ہے قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہی اذان کا اچھا عمل بدعت بن جائے گا. اذان کی وجہ سے نہیں بلکہ موقع اور محل غلط ہونے کی وجہ سے. اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ عیدگاہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے عید کی نماز سے قبل. انہوں نے اس شخص کو روکا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اشراق کی نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، غلط طریقے پر اور غلط مقام پر پڑھنے کو روکا جا رہا ہے. یعنی کوئی یہ دلیل دینے لگے کہ اشراق کی فضیلتیں ہیں، مثال کے طور پر حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اور اشراق پڑھنے کی وجہ سے آج سے کل تک جو ہے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں وہ شخص جو پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ دلیل غلط ہوگی، کیونکہ یہاں مقام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، وقت صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے روکا جا رہا ہے. اسی طرح موقع اور محل غلط ہونے کی وجہ سے بعض اعمال بدعت ہو جاتے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور تشبہ یعنی دوسری قوموں کی نقالی کرنا، اس سے بھی اعمال میں بدعت ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایسا بھی زمانہ گزرا ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کے زمانے میں یہ مسئلہ چلا تھا کہ بعض مسلمان دوسری قوموں کے تہوار کے موقع پر اعمال، اسلامی اعمال کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے. اسلام میں ہر تہوار اسلام کے اعتبار سے ہر اعمال کے متعین وقت ہوتے ہیں. اس وقت میں ہمیں اپنا عمل ادا کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر عید کے موقع پر عید کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، رمضان کا موقع آیا تو رمضان کا روزہ رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارے لیے جو شریعت نے احکامات جاری کیے ہیں، اگر ہم مسلمان اگر دوسری قوم کی نقالی کرتے ہوئے اگر پوجا کے وقت اگر روزہ رکھنے لگے، ایسے تو روزہ رکھنا صحیح ہے، لیکن ان لوگوں کے تہوار کے وقت اگر ہم یہ بات عمل کرنے لگے ان کی نسبت سے، امام شافعی وہ عمل غلط ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بعض لوگ مذہبی اعمال، دینی اعمال اس وقت کرتے تھے جب دوسری قوم کے لوگ اپنے تہوار کے وقت عمل کرتے. تو یہاں جو ہے اسلامی اعمال، دینی عمل کرنے کو روکا نہیں گیا تھا، بلکہ دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے جو لوگ دوسروں کی نقالی کر رہے تھے اس کو روکا جا رہا تھا. اسی طرح حیت جو نبی کریم علیہ السلام اور شریعت مطہرہ کی جانب سے جو طے نہیں ہے،
اور شریعت کے مطابق غلط حیت ہے، اس حیت میں اگر عمل کریں گے تو بذات خود عمل اچھا ہونے کے باوجود وہ عمل غلط ہو جائے گا، غلط ٹھہرایا جائے گا اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ مثال کے طور پر اگر کوئی درود شریف پڑھے تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص درود شریف پڑھے تو من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کوئی شخص نبی علیہ السلام کی ذات مبارک پر درود شریف بھیجے گا تو اس کے لیے 10 رحمتیں اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اس شخص کے لیے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اور ان سے اللہ رب العالمین، اس شخص سے اللہ رب العالمین 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فضیلت درود شریف کی اپنی جگہ ہے، لیکن غلط حیت پر کوئی درود شریف پڑھے گا، مثال کے طور پر کوئی شخص کھڑا ہو کر جمعے کے دن کسی مسجد کے کونے میں جا کر درود پڑھے گا تو یہ درود پڑھنا تو صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن حیت غلط ہونے کی وجہ سے، وقت غلط ہونے کی وجہ سے، جگہ غلط ہونے کی وجہ سے، یعنی شریعت سے تو اس کا حکم ہے ہی نہیں کہ کھڑا ہو کر پڑھا جائے گا، کھڑا ہو کر پڑھنے کا حکم ہی نہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے اپنی حیت متعین کر لے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ درود شریف اپنی جگہ پر صحیح ہے، فضیلت والا عمل ہے درود کا پڑھنا، لیکن حیت غلط ہونے کی وجہ سے وہی درود پڑھنا غلط ہو جائے گا اور وہ عمل بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کن کن وجوہات، کن کن علامات کی وجہ سے اعمال بدعت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام سے ہمیں ہمیشہ رابطے میں رہنا ہے اور ان سے پوچھتے رہنا ہے، ہر عمل میں پوچھنا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے یا یہ عمل غلط ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کوئی عمل بدعت ہو جائے تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اور نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے کتنی وعیدیں آئی ہیں بدعت کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما حدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة، کوئی قوم اگر کوئی عمل بدعت والا عمل کرے تو اس کی وجہ سے اس قوم سے ایک سنت اللہ رب العالمین کی جانب سے نکال دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری قوم میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک جو ہے عقیقہ کا عمل، یہ مسنون عمل ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یا بچی پیدا ہونے کے بعد ایک عمل کرنا جو عقیقہ کہلا دیا جاتا ہے، وہ عمل کرنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص یہ عقیقہ کرے گا تو آنے والے وقتوں میں بلا مصیبت اگر ہونی بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس عقیقہ کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ عقیقہ کی فضیلت ہے اور یہ مسنون عمل ہے، سنت سے ثابت ہے یہ عمل۔ اگر یہ عمل چھوڑ کے دوسرا کوئی بدعت کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ عمل قوم کے نزدیک اس کی عظمت، اس کی فضیلت ذہنوں میں نہیں رہتی۔ ہم بھی اپنی قوم میں اس بات کے احساس کرتے ہیں، بعض عمل جو مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس عمل میں پیسے لگ جاتے ہیں، پھر سنت کا وقت جب آتا ہے تو وہ سنت ادا نہیں کر پاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس اب پیسہ نہیں ہے۔ یہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کسی قوم میں اگر کوئی بدعت جاری ہو جائے تو اس کے مقابلے میں ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی عمل میں نہیں رہتی وہ سنت۔ اس لیے ہمیں بدعت کے سلسلے میں بہت احتیاط سے پوچھ کر ہر قدم پہ علماء کرام سے رابطہ کر کے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، تمام محدث یعنی نئی بات بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور تمام بدعت جو ہے گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہی جہنم میں لے جانے والی
ہے اور تمام گمراہی والے اعمال جہنم میں لے جائیں گے. لہذا ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی عمل بدعت نہ ہونے پائے. اسی کے لوئی نہ بدعت کا مری لینا با بہت کھرا ہے. کوئی نہ مت ہوتا ہے کئی ڈاؤٹ کوئی بھائی کوئی بدعت کا مری لینا ادو کی دیا نا شنگو کو مت ہوتا ہے مدودی کرے نا کوئی گمنوں کا می میامما نہ نوائتے کری کے نوائتے علماء سنگھ نہ عمل وہ بدعت نہیں آئے. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم علماء کرام بعض عمل کو بدعت کہہ دیتے ہیں. کیوں ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ بہت سالوں یا آباء اجداد سے چلے کیے جانے والے عمل ہے. اس وجہ سے لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن اس کے سلسلے میں ایک مثال جو حضرت مفتی تقی عثمانی مدث اللہ العلی نے دی ہے وہ ہمارے لیے اسوہ بن سکتی ہے. غلط آدمی دروازے کے غلط وقت پر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی کسی ایسے دروازے پر آ جائے جبکہ اس وقت کسی کا داخل ہونا ممنوع ہو تو وہ چوکیدار روک دے گا. چاہے پرائم منسٹر آ جائے باپ بھی آ جائے علماء بھی آ جائے کوئی بھی آ جائے وہ چوکیدار روک دے گا. کیوں؟ چوکیدار اپنی حیثیت کی وجہ سے نہیں روک رہا ہے اپنے کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ اپنی ذمہ داری کی وجہ سے روک رہا ہے. اسی طرح حضرت مفتی صاحب نے یہ مثال دی ہے چوکیدار کی. کہا کہ علماء کسی عمل سے لوگوں کو روکتے ہیں یا کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں بلکہ یہ شریعت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کی وجہ سے وہ علماء روکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی باپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے بیٹے کا اگر آپریشن نہیں ہوا تو یہ بچہ مر جائے گا تو باپ کیا کرے گا؟ ماں کیا کرے گی؟ ضرور آپریشن کرا دیں گے. اسی طرح علماء کو معلوم ہے کہ اگر امت یا بعض لوگ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن علماء روکتے کس لیے ہیں کہ اگر اس عمل میں ملوث ہو جائیں گے تو یہ شخص یا یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اس وجہ سے شریعت علماء حکم دیتے ہیں اور بعض عمل سے روکتے ہیں. کیوں؟ امت کی خیر خواہی کی وجہ سے. اس لیے ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے اگر کوئی عمل کراگمبا علماء سنگنا کرگمبا عمل مت توہائبا نترگا توبہ دودگی تھنگ بدائے کوئی نواروئی نواروئی دبنی مرم دی کوئی کی افبو اخل کھن نبی دمکتا کوئی کی دنیا میں سو آخرتا افبس نبی دمکتا علماء سنگ سے تھنگ لی بیا نہائی بسے کوئی نکھل گا دبی. اسی طرح لوگوں میں یہ اشکال ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم تو سالوں سے یہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں چلے آ رہے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے. کسی عمل کا صحیح اور غلط ہونا باپ دادا سے کرتے آنا یہ دلیل نہیں ہو سکتا. دلیل قرآن اور سنت ہے. دلیل اللہ کی شرع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی شریعت مطہرہ ہے. اس لیے باپ دادا کی دلیل باپ دادا اگر کوئی اچھا عمل کرے ہم اس کو لے لیں گے اور باپ دادا سے کوئی عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں غلط ثابت ہو جائے وہ عمل ہم چھوڑ دیں گے. کفار قریش کی یہ عادت رہی ہے اور پچھلے قوموں میں بھی یہ عادت رہی ہے. اگر ان سے حق بات کہی جائے تو یہ کہتے تھے وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو یہ اعمال کرتے ہوئے. اس میں ہمیں جاننا ہے کہ ہر عمل جو باپ دادا سے چلے آ رہا ہر عمل جو آ رہا ہو باپ دادا سے چلا آ رہا ہو وہ عمل غلط نہیں ہے اور ہر عمل جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہو وہ صحیح بھی نہیں ہے. ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے. علماء کرام اس کو دیکھیں گے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا حکم دیا ہے. کہا ہے ترکت فیکم امرین میں نے دو باتیں چھوڑ رکھی ہے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما اگر ان دو چیزوں کو دو باتوں کو اگر پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت داری ہے.
السلام نے اس عمل کو نہیں روکا، اس عادت کو نہیں روکا. کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ بذات خود یہ عمل تو بہت اچھا ہے اور یہ عادت بہت اچھی ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے نہیں روکا. ہر عمل جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہو وہ روکنے کے لائق نہیں ہے. جو اچھا ہے یا آئی گی شنگیر بندت اور عمل نہ کوئی پانگا سماستا لے کوئی حضرت چاند چاند چمبرن چاند چاند چمبرا ہم تو گمک سے چم دے با ادو چاند چاند لالے نے کوئی نہ لال بپور مگ ہائی بنگ نم پھربو نم دے با بعض عمل عیسیٰ کی عمل کی کمزوری نو رمبے ہے نہ تبلیغ وات ہونے لگی با حضرت کو گھلے بنے موقع بدلی بگی متوں گے نا متن بدلی بگی متوں اننا سچویشن بدلی بگی متوں گے نا خجکتن کوئی ہائی وسی کی انداز مان دبو بے ہے مرمدنا کوئی ہانگی علماء نہیرم دبا حجکی نہائی با ادو کی مونگ چلا جمی علماء ہانگی علماء سو علماء نی حجکی علماء سو علماء نی انی مکی مرکتا کوئی نا مرکتا بریجما کوئی کی لابدو خلبگی احساس کوئی لے رہی دبنی ادو کا سیما سکھانگا دمی علماء سنگ کو ہانگی متن کی سو چاہی رہی دبنی حجکی متن دسو چاہی رہی دبنی علماء سنگ متن دلائے اللہ کی نبی علیہ السلام نہ رمی گنا گمبم موئی کی بربادی کی اللہ رب العالمین نے فیصلہ تو کی بتا رہا دی علماء کرام وہ چاہیے حلی سے نہارے میہ مجھے مرال دی سی بتا بلی نا مرال اترگمی وہ عذاب پی برو گنا گمبا کی بربادی کی فیصلہ تو بتا رہا دی ادو کی میدو وہ علماء کی برائی تو حلی سے نہارے با علماء کی حد تباہ ہوئی تھی حلی سے نہارے با کوئی آمنا بیدات کی بتائیں دو تھی لگا ہنگ لگا ہو لگا دمی ادو افہم ممک آئے گے ہر عمل پورا وقتا کوئی وقل مانتے آئے نا یا ہم نے ہنجل با کسی وفم امدہ علم انی نترسوئی کوئی مسئل دا کوئی بعض مسئلہ آما انی دے کوئی یاندب سے کوئی دشمن ہوئی کی بنتے مسئلہ تو دا کوئی علمی ڈائلوگ تا وقت دمی واگی واہی نک دمی دشمنی کی کھرنا چینا بگی پونے اینا بگی اچھی ہوئی رہی دمی زد تو رہی دمی اللہ رب اللہ توبت تو دا لیکن اچھو با دشمن ہوئی کی تنا عمل کھرتا کی نوائی نتا بتا کھول کائی نبا مسجد کائی نبا ادھگی سنگوتن کائی نبا دو دیو ہے اللہ دمی سیک سیک کوئی سی کنٹرول دے لے گا دمی خاص طور پر بیدات کی متانگ دامس ہوتا تو متانگ داتو کم ایشو پانن کھول کیا دے کوئی وہ پھاگی ادھو کی مثالوں کا پی گئے رائے مانا در شو کری گا مدہ صبر تو نبگی حضرت مشکات شریف کی حدیث تل آگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا اللہ کی نبی علیہ السلام نہائے کری آئے مدو دی لا الہ الا اللہ صحبت آرگتی جنت چنگنے نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نا کری آئے اچھو مکنا یا نبی علیہ السلام ادھو مانگا اچھو منے ادھو رہتے تھی کری سگنل لے مینت حاجہ بھی روئے ہے نا ادھو دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے جوتا جو ہے دیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جوتا لے کر اعلان کرتے ہوئے چلے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا یا لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا. اسی کے وفد جائے لگا لاؤ دنے چت پمتا مسجدہ مانگ دگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لائی دھکا پیسی نہیں بس تھواکتا ادونا لونکھاگ لونگ ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دھکا دینے کی وجہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ گر پڑے. ان میں اس لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں یا تشریح میں ذرا سا اختلاف ہو گیا. یعنی امن لا الہ الا اللہ صلی ایک دم جل چنگ رہنا آئے تھی عمل کی ضروری نہیں سی نہیں با حضرت عمر نائی سے عمل ضروری نہیں کرے گا مننگ لا الہ الا اللہ صلی جنت چنگ رہنے اعلان تو دن چکتا ہے عمل کی ضرورت نہیں چکرانی عمل کی بھی تو ضرورت ہے. اگر اس طرح اعلان کرتے چلے جائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا امت پر. عمل کی ضرورت کا احساس کم ہو جائے گا. اسی اپنی اپنی دلیل ہے اس میں تو دونوں کی دلیل قابل قبول ہے. اور ہم جو ہے اسی کسی یا بھی آئے با اسی کو با اختلاف ہوئے بتا دی کیسو دیامنا یامنا دشمنی کی دلیل کی بنیاد تو ہوئے بنی نا کیسو نتے لیکن کرے بعد دلیل کی بنیاد ہوئی طرح ایک دم بتا دو گرفتار دی ادو کی دونوں لیبل کھرا ہنتا کنی لیکن ادو کی باوجود ایک اچھو با مسلمان کی یونیٹی دا قائب موند دا کسی مسئلہ دا بدعت کرتے کبیرہ گناہ کی سنو ہنجل با کائن بگی آرگنائزیشن کائے بگی کھل کائے بگی مسجد کائے بگی سچویشن با یہ ہو لگتا بھی اندر کنٹرول ہر پوت ایک تھمنا با ایک تھمنا با ہو لگتا بنی ایسی کسی یہاں نے بتاتا ہے ادو کا عوامی چناو سنگ دا دعوت وفم مکہ کھنگا می ادو گمبا مسئلہ مسائل صرف بدعت کرتے رہتے ہر عمل کے سلسلے میں کہ اگر کسی عمل میں اختلاف ہو جائے علماء کے درمیان بھی یا ہمارے درمیان بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. کیونکہ اگر دشمنی بڑھتی جائے گی اور مسجدیں
جو ہے 1 سے 2 ہوتی چلے گی، 2 سے 4 ہوتی چلی جائے گی، اور ہمارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، یہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اتحاد بھی ایک چیز ہے جو ضروری ہے، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں ضروری ہے۔ ہمارے اپنے درمیان کسی مسئلے میں کام لینا ہے تاکہ ہمارے اتحاد ٹوٹنے نہ پائے، اختلاف اور اعمال برابر نہ ہونا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن امت کی وحدت یہ بہت اہم ہے، اور آج کے زمانے میں خصوصی طور پر بہت زیادہ اہم ہے۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسی وقت سے کوئی یام نہ چاہنا حرام چی کوئی کہیں حرام کھیڑنے حلال پیڑنے انی کی مرکتا وامر مختلف فی امر حکم حکم جس میں اختلاف ہے۔ ایسے بہت سارے احکامات ہوتے ہیں جن میں ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں فرمایا فردہ اس کا کرم تونی ادد واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی لمبی